خداوند آپ کے ساتھ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کا چھٹا باب پہلی آیت سے۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، خبردار اپنے راستے کے کام لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے تمہیں اجر نہ ملے گا۔ پس جب تو خیرات کرے تو اپنے سامنے ترہی مت بجوا، جیسے ریاکار عبادت خانوں میں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ مگر جب تو خیرات کرے تو جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ ہونا، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو روزہ رکھے تو سر پر تیل لگا اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ آپ سب کو روزوں کا موسم بہت بہت مبارک ہو۔ خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں ایک بار پھر خدا ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ آج ہم راکھ کے بت کی عبادت کا حصہ بنیں۔ بہت سارے نیک لوگ ہم سے بہتر، شاید ایمان میں بھی زیادہ ہم سے خوبصورت اور مسیح زندگی کو بھی اچھے طریقے سے گزارنے والے، جن کی خواہش تھی کہ وہ آج اس سال کا راکھ کا بدھ ہمارے ساتھ شروع کر سکے، لیکن انہیں موقع نہیں ملا۔ آپ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں خدا نے یہ موقع دیا۔ یہ خدا کی بڑی مہربانی ہے، یہ اس کا بڑا کرم ہے کہ وہ آپ پر رحم کرتا ہے۔ پاک کلیسیا اپنے روزوں کا آغاز راکھ کے بت سے کرتی ہے، جسے اگر لاطینی زبان میں دیکھا جائے تو کوریسما، 40 دنوں کی ریاضت، اور خداوند کے حضور روزہ کے لیے لیٹ کا لفظ استعمال کرنا، اور روزے کے مطابق ہم جمعے کو بہت ساری باتیں کریں گے، لیکن آج ہماری توجہ کا مرکز صرف آج راکھ کا بدھ ہوگا، جس سے ہمیں کلیسیا ہمارے روزوں کا آغاز فراہم کرتی ہے۔ 4 صدی کا آغاز ہوتا ہے 300 سالوں تک یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد جو وصیتیں، جو مصیبتیں، جو تکالیف مسیح ہونے کی وجہ سے، مسیح نام کی وجہ سے اور مسیح یسوع کے پیروکار ہونے کی وجہ سے جو مل رہی تھی، کبھی زندہ آگ میں ڈال دینا، زندہ جانوروں کے آگے ڈال دینا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، تلوار سے کسی کا گلا کاٹ دینا، اور ابلتی ہوئی تیل کی کڑھائیوں میں پھینک دینا، جلتی آگ میں لوگوں کو جھونک دینا، بہت سارے ایسے بھیانک اور اذیت سے بھرپور دن تھے جن سے آزادی حاصل ہوئی ہمیں 311 میں، جب ایک بادشاہ کانسٹنٹائن اس بات کو محسوس کرتے ہیں۔ اب آگے آ جائیں سارے پلیز، جتنے بھی کھڑے ہیں آگے آ جائیں۔
کانسٹنٹائن بادشاہ ایک خواب کے ذریعے سے مسیح یسوع کی صلیب کے وسیلے سے برکت پاتا ہے اور اپنی زندگی میں اس خوبصورت صلیب کی جس کی تعظیم ہم کرتے ہیں اس کے وسیلہ سے ہمیں برکت ملتی ہے کہ ہم یسوع نام میں مضبوط ہو جائیں. اور اس کے بعد اس نے پہلی بار اپنے محل کا ایک بہت بڑا حصہ جو کہ عدالت کا حصہ تھا وہ عبادت کے لیے کلیسیا کو فراہم کیا جو کہ پہلا گرجا گھر بنا. اور اس کے بعد کلیسیا اپنی عبادتی رسومات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ خداوند کے حضور اکٹھے ہو کر ان عبادتی رسومات کا آغاز بھی کرتی ہے تاکہ مسیح کلیسیا ایمان کو سمجھ پائے اور یسوع کے نام میں مضبوط ہو جائے. اور اس طرح راک کے بت کا آغاز جو کہ مقدس اثناسیس اعلان کرتے ہیں وہ 329 میں پہلی بار ہمارے اس راک کے بت کا آغاز ہوتا ہے اور اس طرح سے کلیسیا اس کا آغاز پاتی ہے. پھر 7ویں صدی میں پاپا اعظم گریگری نے اس بات کا اعلان کیا کہ روزے ہمارے 40 ہیں اور ان روزوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے اور ان کا آغاز ساری دنیا میں مکمل طور پر کر دیا گیا. جہاں جہاں پر بھی مسیح ہیں، جہاں جہاں بپتسمہ یافتہ بستے ہیں، جہاں جہاں یسوع کا نام لیا جاتا ہے، 8ویں صدی سے کلیسیا اس رسم کو اپنے ساتھ لیے ہوئے پچھلے 1400 سال سے اپنے روزوں کا آغاز راک کے بت سے کر رہی ہے. اور یہ راک کا بت جب ہم خداوند کے حضور دیکھتے ہیں سو راک ہمیشہ ذلت کا نشان سمجھی گئی، راک عاجزی اور انکساری کا نام سمجھی گئی. اور خداوند کے حضور یہودی لوگ راک پر بیٹھنا اور راک کو اپنے سر پر ڈالنا فخر محسوس کرتے تھے اس لحاظ سے کہ اگر ہم نے گناہ کیا ہے تو ہم لوگوں کے سامنے راک پر بیٹھیں گے اور خدا کے حضور اس بات کا اعلان کریں گے کہ ہم گناہ گار ہیں. اور اس لیے یہودی لوگ جب بھی کوئی بڑا گناہ کرتا تھا تو وہ ہیکل کے اندر نہیں آتا تھا بلکہ راک اپنے سر پر بھی ڈالتا تھا اور راک نیچے بچا کر اس کے اوپر بیٹھتا تھا اور عبادت کے لیے جانے والے لوگوں سے ہمیشہ یہ کہتا تھا یا کہتی تھی یا جو بھی ہوتے تھے لوگ وہ یہ کہتے تھے میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا. سو کلیسیا آج ہمیں یاد دلانا چاہتی ہے راک سب کے لیے ایمان کا نشان بنے گی اور راک سب کو زندگی کا نشان بنا دے گی اور راک اعلان کرے گی کہ سارے لوگ جب خدا کے حضور آئیں گے تو ان کی دعائیں قبول کی جائیں گی اور خدا سب کو برکت دے گا. راک سر پر ڈالی جاتی تھی کافی سالوں تک، کلیسیا بھی ایسے ہی سر پر ڈالتی رہی. سر کے اوپر صلیب کا نشان بنایا جاتا تھا. پھر خداوند کے حضور کلیسیا نے ویٹیکن کونسل کے بعد اعلان کیا کہ راک کا نشان ماتھے کے اوپر صلیب کا نشان بنا کر. کیا نشان دیا گیا ہمیں؟ صلیب کا نشان دیا گیا تاکہ ہم اپنے ماتھے پر صلیب کا نشان بنائیں. یہ وہ نشان ہے جو ہمارے ماتھے پر سب سے پہلے جب ہم بپتسمہ پاتے ہیں ملتا ہے. یہ وہ نشان ہے جو ہماری نجات کا نشان ہے. یہ وہ نشان ہے جس سے ہم سب زندگی کی برکت پاتے ہیں. یہ وہ نشان ہے جو ہمارے ماتھے پر لگایا جاتا ہے کہ نجات زمین پر جو ہم نجات کا منظر دیکھنا چاہتے ہیں اس کی کاملیت یسوع نے کی ہے. زمین پر موت ہے لیکن یسوع کی صلیب کے وسیلہ سے زندگی کی بشارت ہے اور موت پر فتح ہے. خداوند کے حضور اور باقی کی نجات کا منظر جو ہم زمین پر دیکھ نہیں پاتے ہیں ہمیں آج کے دن یاد دلایا جاتا ہے. راک جب ہمارے ماتھے پر لگائی جاتی ہے تو بتایا کیا جاتا ہے، کہا کیا جاتا ہے، اے انسان تو خاک ہے اور خاک ہی میں لوٹ جائے گا. اور یہ الفاظ کب ادا کیے جاتے ہیں؟ جب کسی کو قبر میں رکھا جاتا ہے. اے انسان تو خاک ہے اور خاک ہی میں لوٹ جائے گا. سو یاد دلایا جاتا ہے نجات کی کاملیت موت کے بعد ہے. جو آسمانی سفر اور آسمان پر جانے سے پہلے یسوع مسیح اعلان کرتے ہیں، دیکھو میں جاتا ہوں، میرے باپ کے گھر میں بڑے مقام ہیں، ہمیشہ کی زندگی، فرشتے، پاک لوگ، ابراہیم کی گود اور خدا کے حضور، آسمانی خوشیوں کا تذکرہ اور نجات کی کاملیت یسوع مسیح کے وسیلہ سے.
اس بات کے لیے ہمارے ماتھوں کے اوپر صلیب کا نشان بنایا جاتا ہے۔ راکھ تیار کیسے کی جاتی ہے، یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا۔ راکھ کوئی کاغذوں کی نہیں بنی ہے، نہ کپڑوں کو جلانے سے بنی ہے۔ آج جو آپ راکھ استعمال کی جائے گی آج کی اس عبادت میں، جو آپ کے ماتھے پہ لگائی جائے گی، یہ پچھلے سال کھجوروں کے اتوار کے موقع پر جو ٹہنیاں لہراتے ہوئے ہم نے اعلان کیا تھا، بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ، ہوشانہ ہوشانہ، داؤد کے بیٹے کی ہوشانہ، وہ ٹہنیاں جب ان کو برکت دی گئی، کسی اور چیز سے یہ راکھ نہیں بنتی ہے۔ سو کلیسیا ایک سال پہلے آنے والے روزوں کی تیاری کرتی ہے۔ سو پچھلے سال جو آپ نے ٹہنیاں اٹھائیں، جو پتے کہا گیا یہ پاک ہیں، آپ گھر میں لے جاؤ، اگر سوکھ جائیں آپ کے کسی کام کے لیے چرچ میں واپس لاؤ، تو خدا کے حضور جو ٹہنیاں، جو پتے، جو کھجوروں کی ٹہنیاں جن پر برکت دی گئی تھی، ان کو جلانے کے بعد پھر راکھ تیار کی جاتی ہے۔ اس لیے یہ راکھ بڑی خاص اہم ہوتی ہے، اور ایک دعا نہیں بلکہ یہ دو دعاؤں کا حصہ بن جاتی ہے۔ کھجوروں کا اتوار، اور ہم سارے جانتے ہیں خداوند کے حضور اس کی اذیت شروع کرنے سے پہلے، اور آج ہمارے ماتھوں پر راکھ لگا کر ہمیں تیار کیا جاتا ہے، یسوع کی اذیت کے سفر میں شامل ہو جاؤ، یسوع کے ساتھ اس کے دکھوں کا حصہ بنو، اور اس طرح سے خداوند کے حضور صلیب کا یہ نشان ہمارے ماتھے پر لگایا جاتا ہے، ہمیں تیار کیا جاتا ہے یسوع کی صلیب کے لیے، ہمیں موقع دیا جاتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ زندگی گزاریں۔ سو روزوں کا یہ موسم راکھ کے بدھ سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اب یہ کیسے شروع ہوگا؟ اس کا ذکر آج کی پہلی تلاوت میں کیا گیا، سہون میں نرسنگا پھونکو اور روزے کا اعلان کرو۔ سو آج شاید آج کے دور میں نرسنگا پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نرسنگا اس دور میں پھونکا جاتا تھا جب موبائل نہیں تھا، جب سپیکرز نہیں تھے، جب ہم ایک دوسرے کو بتانے سکھا سکتے اور ایک دوسرے سے کے ساتھ تعلقات رکھنے کے ذرائع کا۔ سو خدا کے حضور نبیوں کے اس دور میں اور پرانے عہد نامے میں ایک بڑا نرسنگا لے کر پہاڑ کے اوپر چڑھ کر پھر زور سے اس کو پھونکا جاتا تھا اور بجایا جاتا تھا، اور اس کی آواز جب دور دور لوگوں کے کانوں میں پہنچتی تھی تو لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلتے تھے اور اکٹھے ہوتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سوال کرتے تھے کیا ہوا ہے۔ کچھ قیاس رائیاں کرتے تھے اور کچھ کو پتا ہوتا تھا کیا ہونے والا ہے۔ سو جو خبر تھی وہ سب لوگوں کو بتائی جاتی تھی، اور اس لیے ہم بھی خداوند کے حضور اس بات کے لیے نرسنگا ہم نے نہیں پھونکا، روزے کا اعلان کرو، روزے کا اعلان ہم پورے اس مہینے کے دوران کرتے رہے ہیں عبادتوں میں کہ آج سے ہمارے روزوں کا آغاز ہے۔ باقی جو کچھ کرنا ہے اس کا تذکرہ میں تھوڑا سا آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جو کام کرنے کے لیے آج ہمیں کہا گیا ہے وہ یہ ہے، اور روزے کا اعلان کرو، مقدس محفل فراہم کرو، لوگوں کو جمع کرو، جماعت کو مقدس کرو۔ آپ لوگوں کو مقدس کیا جائے گا تھوڑی دیر کے بعد، اور خدا کے حضور آپ کو اس راکھ سے مسا دیا جائے گا۔ بزرگوں کو بھی جمع کرو، بچوں اور شیر خاروں کو اکٹھا کرو، بچے، چھوٹے بچے جو دودھ پیتے ہیں، جو کھانا کھاتے ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں، سب کو اکٹھا کرو۔ دلہا اپنے کمرے سے اور دلہن اپنے خلوت خانہ سے باہر نکل آئے، وہ شادی کا لباس اتار کے اب خدا کے حضور سادگی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں۔ ڈیوڑی اور مذبح کے درمیان کہیں، یعنی خدا کے خادم ماتم کریں اور کہیں اے خداوند اپنی امت پر رحم کر اور اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے۔ سو خدا کے خادم بھی، لوگ بھی، بزرگ بھی، خواتین بھی، بچے بھی، سارے خداوند کے حضور آج کی اس عبادت کا حصہ بننے کے لیے ان کو دعوت دی جاتی ہے، تاکہ خداوند کے حضور ہم اکٹھے ہو کر اس بات کو خداوند میں محسوس کریں، اور خداوند کے حضور یہ وقت جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم خداوند کے حضور دعا کرتے ہیں، سنائی نہیں دیتی، چاہتے ہیں معجزے ہوں، ہوتے نہیں ہیں، اور ہماری دعاؤں میں وہ اثر نظر نہیں آتا، اس کی وجہ یہی ہے خدا کے حضور ایک ایسی بدرو جو شاگردوں سے نہیں نکلی تھی۔ شاگردوں کی شکایت یسوع مسیح کو لگائی گئی
اے خدا یسوع مسیح تیرے شاگردوں سے یہ بدبو نہیں نکلی ہے. اور یسوع مسیح نے ہمیں کہا تھا کب تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا, کب تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا. اور پھر اس نے اس بدرو کو نکالا اور شاگرد سوال کرتے ہیں خداوند ہم اسے کیوں نہ نکال سکے؟ اور جواب کیا ملا؟ کچھ بدرو ہیں اور کچھ دعائیں روزے اور ریاضت کے بغیر نہیں گزرتی. سو اگر آج کے کلام کی طرف ہماری توجہ ہو تو دوسری تلاوت میں اعلان کیا گیا تھا دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے, دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے, دیکھو اب نجات کا دن ہے. سو آج کے دن سے نجات کے دن کی بشارت اور ہماری دعاؤں کے قبول ہونے کا دن ہے. اور خداوند چاہتا ہے کہ اگلے دنوں میں ہم اسی ایمان کے ساتھ خداوند کے حضور مضبوطی کے ساتھ زندگی بسر کرتے جائیں. سو خداوند کے حضور ہمیں غور کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں ہمیں کس طرح سے, کیونکہ آج یہ خداوند کے حضور اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ خدا کے ساتھ میل کرنے کا وقت ہے, ملاپ کا وقت ہے, خدا سے ملاقات کا وقت ہے. اور خداوند سے ہم روزوں کے دوران جب ریاضت کرتے ہیں, خداوند سے ملتے ہیں, تو ہم خداوند میں ایک اچھی زندگی گزارتے ہوئے خداوند کی حضوری میں زندگی گزارتے ہیں. اور روزوں کے دوران ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سو کیا کرنا چاہیے؟ پہلا عمل, ہاں جی کیا کرنا چاہیے؟ ہاں پہلا کام تو روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا تو روزے رکھنا چاہیے. ہاں تو روزے پہ پہلے بات کرتے ہیں, پھر دعا پہ بھی بات کرتے ہیں. سو روزوں کے دوران پہلا عمل جو ہے وہ روزہ رکھنے کا. اگر کوئی پاکشراکت لیتا ہے اور اس نے روزہ نہیں رکھا تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے, اس کے لیے یہ بہت بری بات ہے. روزہ رکھنا لازمی ہے, روزہ رکھنا لازمی ہے. آج کا روزہ اور پاک جمعے کا روزہ جو گڈ فرائیڈے کا روزہ ہے, اس سے کسی کو چھٹی نہیں ہے. روزے سارے فرض ہیں, 40 کے 40 رکھنے چاہیے, روزہ فرض ہے. لیکن کیوں ہم اتنی لاپرواہی اور سستی کرتے ہیں, اس کی وجہ ڈھونڈنی چاہیے. اور اس کی وجہ ہے بہت ساری باتیں جب ہم ارد گرد سے سنتے ہیں, بہت ساری باتیں جب ہم اپنے عزیز رشتہ داروں کی سنتے ہیں جو کلیسیے طور پر ہمارے رشتہ دار ہیں, جو ہمیں سکھاتے ہیں یسوع نے کہا تھا روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ دلہا تو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے, تو ہم بھی ان کی سن لیتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں پھر روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یسوع تو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. لیکن آپ غور کرو, جب آپ برے کام کرتے ہو وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے, جب آپ شیطان کی مانتے ہو وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے, جب آپ برے عزائم اور برے خیالات رکھتے ہو کیا وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. اور اسی دلہے نے اعلان کیا ہے جب دلہا تم سے جدا کیا جائے گا تو پھر کیا کرو گے؟ تم روزہ رکھو گے. سو روزہ رکھنا ہے ہمیں اپنے برے کاموں کے لیے, روزہ رکھنا ہے ہمیں اپنے گناہوں کے لیے, روزہ رکھنا ہے ہمیں اپنی زندگی کی تبدیلی کے لیے, روزہ رکھنا ہے ہمیں اپنی تمام بیماریوں کے لیے, روزہ رکھنا ہے ہمیں اپنی روحانی تبدیلی کے لیے, روزہ رکھنا ہے ہمیں اپنی تمام مشکلات کے لیے. اسی لیے جب کوئی مشکل آتی ہے تو کہتے ہیں دعا کرو, روزہ رکھو. پہلی بات. دوسرا, اس بات پر غور کریں, اگر دلہا نہیں چاہتا تھا کہ ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں, کیا دلہا چاہتا تھا کہ ہم روزہ رکھیں؟ دلہا اگر نہیں چاہتا تھا کہ ہم روزہ رکھیں تو پھر وہ روزہ رکھنے کا طریقہ نہ بتاتا. اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو اس کا طریقہ بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اسی لیے اس نے طریقہ بتایا, جب تم روزہ رکھو تو اپنا منہ نہ بگاڑو. غیر قوموں کی طرح ہائے ہائے روزہ لگ گیا, پانی لاؤ میں پونڈ بولوں, میں کچھ کر لوں, مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, چکر آ رہے ہیں, پتہ نہیں بی پی خراب ہو رہا ہے, یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. سو اس نے خود بتایا کیسے روزہ رکھنا ہے. جب تم روزہ رکھو تو اپنا منہ نہ بگاڑنا, اور جب تم روزہ رکھو تو کیا کرو؟ اپنا منہ دھو پہلے, تاکہ تم تھکے ہوئے, گرے ہوئے, لٹکے منہ کے ساتھ اور مصیبت سمجھ کے روزے نہ رکھو.
پھر اس نے بتایا سر پر تیل بھی لگا، تیرے بال بھی بنے ہوں، پتہ نہیں چلے کہ ایسا نہ ہو کہ میں ابھی روزہ رکھ کے میں سویا ہوا تھا اور وہیں سے اٹھ کے آ گیا ہوں، روزہ رکھا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا سو بھی گزار لیتے ہیں، چلو وقت ایسے ہی گزر جائے، ایسا بھی نہیں چاہتا۔ سو منہ دھو، سر پر تیل لگا، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تجھے روزہ دار جانے، کسی کو بتانے کی ضرورت میں نے اتنے رکھ لیے، کہاں رکھ لیے، یہ بھی نہیں پتا۔ سو خدا کے حضور روزہ خدا کا اور آپ کا ایک تعلق ہے جس میں آپ نے زندگی گزاری۔ سو خدا کے حضور جو یہ تعلیم پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ روزے نہ رکھو، تمہیں کہہ دینا چاہیے اپنا استر بھی علیحدہ کر لو بھائیو۔ استر ہمارے ساتھ مناتے ہیں، کھجوروں کا اتوار ہمارے ساتھ مناتے ہیں، روزے ہمارے ساتھ نہیں مناتے ہیں۔ سو خدا کے حضور اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور روزے لازمی ہیں، روزے رکھنے چاہیے، روزوں کی تعلیم پر غور کرنا چاہیے۔ روزے خدا کے حضور آپ کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں دعا کی طرف۔ بہت سارے بہانے ہیں ہمارے روزے نہ رکھنے کے، بہت سارے بہانے ہیں۔ ایک روزہ رکھ لیا، 2 رکھ لیا، اس کے بعد یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، میں بیمار، میں نے دوائی کھانی ہے، میں بزرگ ہو گیا ہوں، میری عمر گزر گئی ہے، میں نے ساری عمر رکھے ہیں، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، میری عمر چھوٹی ہے۔ خدا کے حضور ایسے بہانے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزے رکھنے چاہیے انسانی طور پر اور آزمائش کے طور پر۔ اگر آپ روزے نہیں رکھتے ہیں تو ایک کام آپ سے چاہوں گا، کم از کم دعا جو 6:30 بجے تک ختم ہو جاتی ہے، آدھے گھنٹے کی دعا ہوتی ہے۔ آج میں بڑا خوش ہوا تھا، پہلی بار ہم نے اس گرجا گھر میں یہ 3ری عبادت ہو رہی ہے، اور صبح کی عبادت میں بھی آدھے سے زیادہ لوگ تھے یہاں پر۔ خدا کے ظلم نے لوگوں کو موقع دیا، آپ آؤ اور خدا کے حضور عبادت کرو۔ ہم آپ کے جاب کا بھی خیال کر رہے ہیں کہ آپ بہانہ نہ لگاؤ، میں جاب کے لیے گیا ہوں، میرے پاس موقع نہیں ملا، مجھے چھٹی نہیں ملی۔ 5:30 بجے ہم نے عبادت کی، اور خدا کا شکر ہے بہت سارے لوگ ہیں۔ یہ صرف آج کے لیے بھی 5:30، باقی 6 سے 6:30 بجے عام روٹین میں عبادت آپ روزوں کے دوران ہوا کرے گی۔ آپ سے روزے رکھے جاتے ہیں، نہیں رکھے جاتے، بہانے لگاتے ہیں، لگا رہے، جتنے بھی کم از کم روزوں میں اپنی ایک عادت بنا لیں، دعا کر لیں۔ 40 روزے دعا کر لیں تاکہ آپ کی زندگی بہتر ہو جائے۔ اور دعا کرنے کے بہت سارے طریقے بتائے گئے ہیں، کھڑے ہو کر، موڑوں پہ کھڑے ہو کر دکھاوے کی دعا اور لمبی لمبی دعائیں، ان کا تذکرہ کیا ہے کہ نہ کرو، خدا کے ساتھ جو دعا جوڑتی ہے وہ دعا کرو۔ سو اپنے گھر میں بھی دعا کا منظر بن سکتا ہے، کلام پڑھو، پاک روزری کی عبادت کرو، بچوں کو لے کے دعا کر لو، خاندانی دعا شروع کر لو۔ سو خدا کے حضور بہت سارے طریقے ہیں۔ تیسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے خیرات۔ اب خیرات کیا ہے؟ یہ میرا وہ حصہ ہے جو میرے روزوں کی بچت ہے۔ اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے روزہ رکھ لیا تو گھر والوں کے لیے مصیبت بنا لوں۔ اب روزہ مجھے کھولنا ہے تو چاٹ ہوگے، دہی بلے ہوں گے، سموسے آئیں گے، کھجوریں آئیں گی، پھل ہوگا تو روزہ کھلے گا۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ ہمارا روزہ نہیں ہے۔ ہمارا روزہ سادگی کا روزہ ہے، اور سادہ سبزی اور سادہ دال کے ساتھ کھولنا چاہیے۔ اسی لیے گوشت کا منع کیا جاتا ہے۔ گوشت خوشی کی علامت ہے، جشن کی علامت ہے، اور ہمارے روزے ریاست کی طرف لے جاتے ہیں، دکھوں کا تجربہ کرنے کی طرف لے جاتے ہیں، مسیح میں ایک ہونے کی بشارت دیتے ہیں۔ جب آپ اپنے گھر میں کوئی فنکشن کرنے لگتے ہیں تو جب کھانے کی بات ہوتی ہے تو پہلا بات یہ ہوتا ہے گوشت کیا پکائیں گے، کون سا پکائیں گے، کیا ہو۔ سو کلیسیا میں دعوت دیتی ہے آپ نے گوشت نہیں پکانا ہے، آپ سادہ زندگی، اور سادہ زندگی سے جب آپ اپنے گھر میں بچت کرتے ہو، وہ بچت اس گلے میں ڈالنی چاہیے جو آپ کے گھر میں بابو جی دیں گے، یا پہنچ چکا ہے، نہیں ہے تو لے کے جائے بابو جی سے ضرور۔ خدا کے حضور ہر گھر میں ہونا چاہیے، ہر روز اپنے گھر میں بچت کرنے کا عمل ہونا چاہیے۔ ہر روز چاہے 10 روپے ڈالیں، آپ کے گھر میں کہنا چاہیے آج یہ 10 روپے
اور آپ بچے کو 20 روپے دیتے ہیں، اس میں سے اس کو بتائیں یہ 20 میں سے 5 روپے تیرے ہاتھ سے تو ڈال کے جا سامنے. ایسے آپ اپنے آنے والی کلیسیا کو، آنے والے فیوچر کو، آنے والے مستقبل کو آپ تیار کرو گے. کل کو وہی ہماری طرح کے نہ ہو جائے، ہم بھی نہیں دیتے وہ بھی نہیں دیں گے. سو ہم خود بھی سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں خدا کے حضور. اور خیرات ایسی نہیں ہونی چاہیے بار بار اعلان کروایا جائے میں نے اتنا خدا کو دے دیا، احسان نہیں کیا آپ نے. اگر احسان کیا تو نہ دو، احسان کا جواب وہ دے دے گا آپ کو، اس کو پتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے دایاں دیتا ہے بائیں کو بتانا چاہیے. جب آپ خدا کے حضور یہ ہدیہ روزوں کے دوران دیتے ہیں تو اس کا کیا کیا جاتا ہے؟ آپ چرچ میں واپس کرتے ہیں. چرچ میں جب آئیں گے آپ ان 40 دنوں کی عبادتوں کے دوران، آخری ہفتے میں جب آئیں گے، پاک ہفتہ شروع ہوگا، اس وقت آپ اپنے چرچ کے لیے وہ گلہ واپس لائیں، عبادت کے دوران نذرانے میں پیش کریں خداوند کے حضور. اور اس کے بعد سب جب اکٹھے ہو جائیں گے، پھر ہم اکٹھے کر کے پیرش کی طرف سے، سینٹ جوزف پیرش کی طرف سے ہم بشپ صاحب کو دیں گے. اور ہمارے ڈائسس میں اور بھی بہت سارے لوگ، بہت سارے ادارے ہیں جو خداوند کے حضور اس بات کے مستحق ہوتے ہیں اور ان کی مدد کی جاتی ہے. ویسے غریبوں کو بھی بہت دیا جاتا ہے. ہمارے پاس جو بچیاں اندھی ہوتی ہیں پیدا، ان کے لیے بھی ایک انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پر ان بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہے، انہیں باہج نہیں بنایا جاتا. وہ باقی سب بھی ٹھیک ہوتی ہیں، ان کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں، ان بچیوں کے لیے بڑی مدد کی جاتی ہے. اور ہماری آج ڈائسس میں یہ ادارہ ہے جو بچیوں کو تعلیم دیتا ہے. اور انہی بچیوں میں سے ایک تعلیم یافتہ ہو کر لاہور کا بڑا کالج، کوئین میری کالج میں ایک بچی جو پروفیسر ہے وہ اسی اسکول کی ہے، اندھی ہے وہ، لیکن نوجوان لڑکیوں کو وہاں پہ تعلیم دیتی ہے. سو اس طرح سے وہ بچیاں BA کر رہی ہیں، MA کر رہی ہیں، اور اس طرح ایسی بچیوں کی مدد کی جاتی ہے. بہت سارے بزرگوں کے ادارے ہیں، بہت سارے مینٹل لوگ جو ہیں ان کے ادارے ہیں، بہت سارے اپاہج بچوں کے ادارے ہیں جن میں مدد کی جاتی ہے. بہت سارے یتیم اور بے سہارا لوگوں کی مدد کے ادارے ہماری اپنی ڈائسس میں ہیں جن کے ذریعے سے، اور پھر بہت سارے غریب خاندانوں کو بشپ صاحب کی مدد کے ساتھ ان تک یہ مدد پہنچائی جاتی ہے جو ہم خداوند کے حضور پیش کرتے ہیں اور خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں. اور اس طرح سے پورے سال کے دوران بہت سارے ہم اپنے چرچ کی طرف سے مدد جو ہے وہ ڈائسس میں بیچتے ہیں. تو اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، جیسے گڈ فرائیڈے کا چندہ جتنا ہوگا وہ بھیجا جائے گا. ایسٹر کا چندہ بھی ہم بیچتے ہیں. فیبرک کے مہینے میں ایک دن منایا جاتا ہے بچوں کے لیے، بچوں کے مددگار، وہ والا چندہ بھی بھیجا جاتا ہے، وہ روم تک جاتا ہے. اس کے علاوہ مشن سنڈے کا چندہ جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے. مقدس پطرس کا جو ایسٹر کے بعد ایک ہفتہ منایا جائے گا، گڈ شیپرڈ سنڈے، اس کا چندہ سارا بھیجا جائے گا. صرف نوجوان جو خداوند کے حضور کاہن بن رہے ہیں، جو نوجوان بچیاں سسٹرز بن رہی ہیں، ان کی مدد کے لیے بھیجا جاتا ہے. تو اس طرح سے ساری کلیسیا سب کی تربیت کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈالتی ہے. تو ہم خدا کے حضور میں اس طرح سے مختلف طریقوں سے خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں اور خداوند کی اس بھرپوری کو محسوس کرتے ہیں. تو ضرور روزہ رکھیں، دعا کریں، خیرات کریں، کسی کی مدد کریں، بیوہ کا سہارا بنیں، لاوارثوں کی مدد کریں. اور آنے والے جمعے کے روز بتایا جائے گا. اور آپ کیا کر سکو گے تو شاید ابھی بتائے گا ہمیں کہ ہمارا روزہ کیسا ہونا چاہیے. اور وہ پہلی تلاوت جو پڑھی جائے گی جمعے کے روز، اس میں اعلان کیا جائے گا، بتایا جائے گا ہمیں روزہ کیسا رکھنا ہے. تو آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں، اس نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آ کر اس بات کو محسوس کریں اور اس کے نام کو جلا لیں. خدا آپ کو ڈھیروں برکات سے نوازے.